یہ جو ہماری محفل ہے، یہ مجلس میں ختم غوثیہ پڑھا جاتا ہے، دعائے گنجش پڑھی جاتی ہے، درود کی محفل سجائی جاتی ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرایا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو لوگ سلسلے میں داخل ہو رہے ہیں، جو وابستگان سلسلہ ہے، ان کو تحاریر کے ذریعے جو تعلیم دی جاتی ہے، جیسا کہ آج مجاہد بھائی نے درود شریف کی فضیلت بتائی کہ ہم یعنی وہ اللہ تعالیٰ عبادت کرتا نہیں، کرواتا ہے۔ صرف درود ایک عمل ایسا ہے جو خدا بھی کرتا ہے، وہ بندوں سے بھی کرواتا ہے، جس پر تفصیل سے روشنی ڈالی، وہ ہے درود پاک۔ ہم بارگاہ رب العزت میں عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں کہ ہماری عبادتیں خدا کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ایک درود شریف ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ عاشق رسول عشق و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھتا ہے، یقیناً ہمارا جو درود خدا کے حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور حضور سے قبول فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ، کیونکہ آج میں اسی درود کی ٹاپک کو لے کے آگے چلوں گا، اتفاق سے اسی میں سوچ کے آیا تھا۔ دیکھیے درود کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، آگے چلوں۔ خود دیکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، سرکار بنفس نفیس سنتے ہیں، تو ہمارا درود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اور جو درود پڑھتا ہے اس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خیال رکھتے ہیں، اس پر میں دو چار واقعات آپ لوگوں کو سناؤں۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر روز درود شریف پڑھتے، شام میں 1000 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے۔ لیکن جب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تو آپ نے 3 دن درود کا ناغہ ہوا۔ تو بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نیک شخص رہتا تھا، ان کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لا کر کہنے لگے جاؤ بختیار کو ہمارا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ 3 دن سے تمہارا تحفہ ہمارے پاس نہیں آیا، 3 دن سے تمہارا تحفہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو وہ شخص صبح اٹھ کر بختیار کاکی کی بارگاہ میں باریاب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے بختیار کاکی، رات میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور وہ فرما رہے ہیں بختیار کو میرا سلام کہنا، 3 دن سے مجھے ان کا تحفہ نہیں آیا۔ جیسی بختیار کاکی نے سنا ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، دارو خطار رونے لگے، فوراً اٹھے، اپنی بیوی کو نان نفقہ دیے، مہر دیے، پیسے دیے، گھر سے خداحافظ کر دیے، بولے میرے محبوب کی محبت پہ تو حائل ہو رہی، آج سے تیری ضرورت نہیں۔ زندگی بھر آپ نے درود کا سلسلہ جاری رکھا۔ رابعہ بصری ان کے والد کی 4تھی بیٹی تھی، ان کے لیے اس لیے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ جب رابعہ بصری گھر میں پیدا ہوئی تو گھر میں جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا، تو ان کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا جاؤ اڑوس پڑوس سے کہ تیل منگ لے آؤ، گھر میں روشنی ہو جائے۔ تو آپ باہر نکلتے، لیکن اولیاء صوفیاء کیسے ہوتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے منگنے کی ہمت نہیں ہوئی، واپس ہو گئے۔ تو رات میں خواب میں دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لا کر کہنے لگے کہ تم ایک کام کرو، رابعہ بصری تو بہت لمبا واقعہ ہے، حاکم وقت کے پاس جاؤ، بادشاہ کے پاس جاؤ،
जा कर कहना میں نے کہا ہے کہ 400 درہم دے، میں نے کہا ہے کہ 400 درہم دے۔ تو آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ وہ میری بات کی کیسا بھروسہ کریں گے کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بولے اور میں جا کے کہہ دوں کہ 400 درہم دے، کیسا بھروسہ کریں گے؟ تو تم اس بادشاہ کو کہنا تم سوتے وقت میں روز میرے پر 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو تو سوائے میرے اس حاکم الوقت کے دوسرے کو کسی نہیں معلوم یہ راز۔ اگر وہ دلیل پوچھے تو یہ دلیل اسے دے دینا۔ تو صبح اس بادشاہ کے دربار میں آپ پہنچتے ہیں، پہنچ کر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور مجھے 400 درہم دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے بادشاہ دلیل پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تم سوتے وقت میں روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، تمہارے اور سرکار کے علاوہ یہ راز کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ بھی خوشی سے رونے لگا، پہلے 400 درہم کا نذرانہ پیش کر دیا جو سرکار نے کہا تھا، اس کے بعد اس نے 4000 درہم کا نذرانہ آپ کو پیش کر کر کہا آپ نے جو سرکار کا پیغام مجھے لایا ہے اس کی نظر میں یہ آپ کو کرتا ہوں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں تو یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ انتہا کی بات، یہ تو بڑے بڑے اولیاء صوفیاء ان کے ساتھ گزرا ہے، ویسے تو کئی ایک ہیں۔ جامع نظامیہ کا ایک واقعہ سناؤں۔ بانی جامعہ حضرت مولانا انوار اللہ فاروق علیہ رحمہ کا جامع نظامیہ میں بھی وہاں پڑھا ہوں۔ جامع نظامیہ کے دستور ہے جو بچہ کلاسز اٹینڈ نہیں کرتا، دوپہر کی حاضری میں نہیں رہتا، اس کا شام کا کھانا بند کر دیا جاتا۔ اسی طریقے سے بانی جامعہ کے زمانے میں ایک لڑکا غیر حاضر رہا تو اس کا شام کا کھانا بند ہو گیا۔ پیسے آج کل کے کھانا اگر بچوں کو کھانا بند کر دیا، اس کے جیب میں پیسے رہتے باہر جا کے کچھ بھی کھا لیتا ہوں، وہ زمانے میں تو پیسے بھی نہیں تھے، کھانا اس کا بند ہو گیا، سب سو گئے۔ بانی جامعہ کی بھی آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتے ہیں بانی جامعہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، لا کر کہتے ہیں تمہارے پاس ایک بچہ بھوکا سو رہا ہے، اسے اٹھا اٹھا کر کھانا کھلاؤ۔ بانی جامعہ کی آنکھ کھل جاتی ہے ہیبت کے مارے، دوڑے دوڑے نظامیہ کو پہنچتے ہیں، مطبخ کو کھلاتے ہیں، بورچی کو اٹھاتے ہیں، کھانا پکواتے ہیں، کھانا پکوا کر وہ لڑکے کو سامنے بیٹھ کر پہلے کھانا کھلاتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یاد فرماتے ہیں؟ انہوں نے یہ تک کہہ دیا تیرے تعلق سے تجھے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بے چینی ہوتی ہے، اگر اس کا کیا راز ہے تو مجھے بتا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کوئی راز نہیں ہے اس کا، میں جب رات میں سوتا ہوں جب تک میری آنکھ نہیں لگ جاتی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے سوتا ہوں۔ تو حضرات گرامی کہ وہ فضیلت جیسا کہ مثال دو، ہم یہاں سے ہم کہیں ہنم کنڈا جا رہے ہیں، کوئی سکندرآباد سے افضل گنج آ رہا، اسکوٹر پہ ہے، ادھر ادھر ہولڈنگ آپ اس طرح سب دیکھ لیتے جاتے ہیں۔ اس کے بجائے دل کا دل میں اگر درود شریف پڑھ لیتے چلے گئے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں درود شریف پڑھ لیتے چلے گئے، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں درود شریف پڑھ لیتے چلے گئے، خالی ٹائم گھر میں بیٹھے ہیں درود شریف پڑھتے چلے گئے، تو اس سے کیا ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ درود کی تو اتنی فضیلتیں ہیں، یہ درود بعض ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک حدیث سنا دوں، بروز حشر ہمارے اعمال تولے جائیں گے، سزا و جزا، نیکیوں کا پلڑا رہے گا، گناہوں کا پلڑا رہے گا۔ ایک ایسا شخص رہے گا جس کا پلڑا نیکیوں کا اوپر ہو جائے گا، گناہوں کا نیچے ہو جائے گا، پریشان رہے گا، تڑپتا رہے گا، ہیبت کے مارے اس کا دم نکلتا ہوگا۔ ویسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، لا کر اس کے نیکیوں کے پھڑلے میں ایک کاغذ کی پرچی، ایک کاغذ کا ٹکڑا اس میں ڈال دیں گے، ڈالتے ہی اس کا نیکیوں کا پھڑلا وزن سے نیچے ہو جائے گا، اور وہ خوشی کے مارے اس کے لیے جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے رسول اللہ؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ٹائم پہ ارشاد فرمائیں گے یہ وہ ہے جو تم نے زندگی میں مجھ پر جو درود و سلام بھیجا ہے وہ بشکل کاغذ کے پرزے تمہارے نیکیوں کے اعمال کے، تمہارے نیکیوں کے پھلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔
بعض حکایتوں میں آیا ہے یہ درود وہ چیز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم شہد کیسا بناتی ہو؟ شہد کی مکھیاں کہنے لگی کہ ہم ہمارے پوٹھے سے نکل کر ہر پھول پر پھرتے ہیں، باغیچہ پھرتے ہیں، پھر کر ہم رس جمع کرتے ہیں اور لے جا کر ہم ہمارے پوٹھے میں رس چھوڑتے ہیں۔ تو سرکار نے پوچھا کہ رس پھول کا کچھ کڑوا ہوتا، کچھ کسالہ ہوتا، میٹھا نہیں ہوتا، یہ میٹھا کیسا ہو جاتا ہے؟ مکھیاں کہتی یا رسول اللہ، جب ہم گھر سے نکل کر تمام کلیوں اور پھولوں پر بیٹھ کر رس چوس لیتے ہیں، جب منہ میں ہمارے رس بھر جاتا ہے، جب ہمارا رس اگلنے کے لیے ہم ہمارے پٹھوں کی طرف چلتے ہیں، تو جاتے جاتے رستے میں ہم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اوقات مطلب ہو اور بزرگوں کا جوتیوں کا صدقہ ہے۔ 2 دن پہلے نلگنڈا کے ایک جلسے میں تھا جہاں پر ہندوستان بھر کے قاسمیہ، ندویہ، دیوبندیاں، شیر پنجاب، الحرار کے صدر، جمعیت العلماء، ہر وہ مسلک والے، لیکن بزرگوں کا کرم یہ تھا تو اس میں مہمان خصوصی تھا۔ میرے نام کے ساتھ وہاں پر آبرو ملت کا خطاب لوگوں نے یوز کیا، تو آپ لوگوں کو خطابات دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ کو تو خطابات دے رہے ہیں۔ بہرحال ہر ایک حکایت سناتے ہوئے آگے چلوں۔ یہ درود السلام کی فضیلت کی بات ہو رہی تھی کہ قافلہ حج کے لیے نکلا۔ اس زمانے میں پیدل قافلے جایا کرتے اور اس قافلے میں ایک باپ بیٹا بھی شامل ہو گئے۔ راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اس شخص کا چہرہ سیاہ یعنی کالا پڑ گیا۔ قافلے والے پریشان ہوئے، اس لاش کو ویسے ہی چھوڑ دیے، آگے نکل گئے۔ بیٹا تھا، باپ کی محبت تھی، باپ کا تو انتقال ہو گیا، لاش کو لے کر رو رہا تھا، پریشان تھا کہ میرا باپ تو مر گیا، لیکن بات تعجب کی یہ ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ رو رہا تھا، بلک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نورانی شخصیت اپنے چہرے کو ڈبائے ہوئے تشریف لاتے ہیں، ایک نور سا چمکتا ہے، آ کر اس شخص کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کا چہرہ کالا جا کر چمکدار نورانی ہو جاتا ہے۔ تو وہ لڑکا وہ نورانی شخصیت کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، بتایا آپ کون ہیں اور ان کا چہرہ پھر نورانی کیسا ہو گیا؟ نقاب اٹھا کر فرماتے ہیں میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آیا ہوں کہ یہ مجھ پر درود بھیجتا تھا، لہذا درود بھیجنے والے کا چہرہ جب مرتا بھی ہو تو کالا نہیں ہوتا، اس کا نور کی طرح چمکتا رہتا۔ حضرات گرامی، جو بھی آپ کو وقت ملے درود و سلام پڑھتے رہیے، جیسا کہ میں بھی پہلے آپ لوگوں کو بتایا، یعنی خاص طور پر ایک جگہ بیٹھ کر دسترخوان پہ ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، راستے میں وقت ملے کبھی بھی خالی بیٹھیں، درود و سلام کا سلسلہ جاری رکھیے۔